تو یہ کتاب ہے ثم اہتدیت، ایک کتاب یہ ہے، پھر میں ہدایت پا گیا۔ یہ دراصل ان کی بنیادی بایوگرافی ہے، ان کی زندگی ہے، تیجانی سماوی کون ہیں اور یہ شیعہ کیوں ہوئے۔ تیجانی سماوی نے اس شخص سے کہا آپ علی بن ابی طالب کی پرستش کرتے ہیں، آپ میں جو لوگ اچھی اور اعتدال پسند ہیں وہ خدا کی بات کرتے ہیں، مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور آپ کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتے۔ وہ جبرائیل کو نااہل کہتے ہیں، ان کا عقیدہ ہے کہ جبرائیل نے اللہ کی امانت میں خیانت کی اور اللہ کا پیغام جو علی کو پہنچانا تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ ومن والہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی دوست احباب کی یہ فرمائش تھی کہ میں ڈاکٹر محمد تیجانی سماوی کی کتابوں کے اوپر اپنا تبصرہ پیش کروں، تو میں نے یہ آج ہی کچھ کتابیں منگوائی ہیں ڈاکٹر تیجانی سماوی کی، تو یہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ ان کا مختصر تعارف پیش کرنا چاہوں گا۔ اور یہ کتاب یہ آج ہی مجھے ملی ہے، ان کی شعراء آفاق کتاب ہے ثم اہتدیت، پھر میں ہدایت پا گیا، پھر میں ہدایت پا گیا۔ اس کتاب کو میں نے آج ہی اس کو میں نے مکمل کر لیا اور پڑھ لیا الحمدللہ۔ یہ ان کی بایوگرافی ہے، ڈاکٹر محمد تیجانی سماوی کون ہیں اور ان کی کہانی کیا ہے، بایوگرافی کیا ہے، یہ میں آج اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ لوگ کہ جنہوں نے ایک خاص مکتب کے اندر وقت گزارا اور پھر وہ تبدیل ہو گئے، یہ معمولی لوگ نہیں ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو تحقیق کرتے ہیں، جو ریسرچ کرتے ہیں اور جن کے تجربات سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ دیکھیں ہم ایک دوسرے سے اختلاف رکھ سکتے ہیں اور ہم دوسرے کے اوپر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی تحقیق غلط ہو گئی، وہ غلط راہ کی طرف چل پڑا، کچھ بھی ہم نظریہ کسی کے بارے میں رکھ سکتے ہیں، لیکن ایک ایسا شخص جو اپنے ذہن کو خالی کر کے بالکل کسی مسلک کی تحقیق کرتا ہے تو یہ شخص قابل قدر ہے، کیونکہ اپنے موروثی افکار اور نظریات کو چھوڑنا یہ آسان بات نہیں ہوتی ہے، اس کلچر کا حصہ بن جانا وہ انسان کی روح کے اندر اتر جاتا ہے، وہ انسان کی روح کے اندر اتر جاتا ہے۔ ڈاکٹر محمد تیجانی سماوی یہ تیونس کے تھے، یہ پہلے اہل سنت والجماعت کے تھے، اور انہوں نے مسلک تشیع اختیار کر لیا، اور کیوں اختیار کیا، کن وجہوں سے اختیار کیا، اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، انہوں نے جو اپنی زندگی کے بارے میں بیان کیا ہے، لیکن میں چونکہ تشیع کے ساتھ ایک اور بات جڑی ہوئی ہے، میں اس لیے ان کے بارے میں آپ کو نہیں بتا رہا ہوں کہ یہ شیعہ ہوا ہے، میں اس لیے ان کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے ایک سنی شخص وہ اپنی موروثی فکر کو چھوڑ دیتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اس میں کہاں کہاں پر کمزوریاں ہیں، تو لہٰذا ہمیں ان جگہوں کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے۔ اگر ہم سنی ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں وہ جو یہ تاثر ہے کہ ہم اہل البیت سے دور ہوتے ہیں اور ہم اپنے فرقوں تک محدود ہیں، اور یہ ایک حقیقت بات ہے کہ جس معنوں میں یہ سنیت کا لفظ استعمال ہونا چاہیے تھا، یعنی اہل سنت والجماعت، یہ حقیقت میں ہم اس کے اوپر نہیں ہیں، یعنی سنت سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، پیغمبر گرامی کی سنت۔ اگر یہ اس معنی میں تھا تو پھر تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ہم اس سنت کے اوپر نہیں، یعنی ہم کس سنت کے اوپر ہوتے ہیں؟ فرقوں کی سنت کے اوپر، فرقوں کے طریقے کے اوپر۔ کوئی دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث ہے، شیعہ ہے، اب اس میں آپ خود دیکھ لیں، دیوبندی بریلیوں کی جو سنت ہے، یعنی تعریف تو ایک ہی ڈیفینیشن، لیکن جن چیزوں کو بریلوی سنت سمجھ رہے ہیں، ثواب سمجھ رہے ہیں، کیا ہمارے ہاں دیوبندیت اس سنت کو مانتے ہیں؟ میلاد کو تو دیوبندی بالکل بدعت ابھی تک کہتے رہے ہیں، ان کے اکابرین نے کہا ہے، ان کے لوگوں نے کہا ہے یہ بدعت ہے، اور ان کے مولوی کھلم کھلا کہتے ہیں، اور اسی طرح دیگر مسائل ہیں جن کو ہمارے ہاں بریلوی سنت مانتے ہیں، اسے دیوبندی بدعت کہتے ہیں۔ اسی طرح دیوبندیوں کے عقائد کو نہیں مانا جاتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ایک چیز نہیں ہے، یعنی سنیت بھی کسی ایک جگہ پر متفق نہیں ہے۔ اگر یہ سنت رسول اللہ ہوتی تو پھر تو اس میں اختلاف ہی کی گنجائش نہیں تھی نا، پھر تو کسی فرقے کی بننے کی گنجائش نہیں ہوتی، کیونکہ جس سنت کو دیوبندی مانتا ہے، جس سنت کو بریلوی ماننا چاہیے، وہ ایک ہی ہے، اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس سنت کے اوپر نہیں، بلکہ ہم اپنی ذہنی تراش خراش کے مطابق ذہنی تراشیدہ سنت کی تعریف کے اوپر ہے۔ تو اسی لیے میں جو اس کا آپ کے سامنے مطالعہ کر رہا ہوں یا پیش کر رہا ہوں، تبصرہ اور ریویو دے رہا ہوں، تو یہ اس بنیاد کے اوپر ہے کہ ایک شخص نے اس فکر کو چھوڑا ہے، اس فکر کو چھوڑا، اور انہوں نے ایک کتاب اور بھی لکھی ہے کہ شیعہ ہی اہل سنت ہے۔
اچھا، یہ کتابیں کون کون سی ہیں؟ ڈاکٹر محمد تیجانی سماوی کی کتابیں، یہ ساری جو میرے پاس پہنچی ہیں، ان میں سے ایک ایک کر میں آپ کے سامنے ذرا اس کا فرنٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ کتاب ہے ثم اہتدیت، عربی زبان کے اندر ہے، اس کا اردو ترجمہ ہوا ہے پھر میں ہدایت پا گیا۔ اچھا، یہ کتابیں آپ کو کہاں سے مل سکتی ہیں؟ یہ کتابیں آپ کو انٹرنیٹ کے اوپر اویلیبل ہیں، آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے گا، اور آپ اپنے قریبی حلقوں سے معلوم کر سکتے ہیں کتابیں آپ کو کہاں سے ملیں۔ بہرحال یہ کتاب ہے تیجانی سماوی، یہ تیونس کے تھے، اور انہوں نے اپنی زندگی وہابیت کے اندر گزاری، وہابیت کے ایک بہت بڑے داعی بھی رہے سعودی عرب میں جا کر، اور چونکہ یہ پہلے صوفی تھے، صوفیت سے پھر وہابی ہوئے، اور پھر وہاں سے انہوں نے تصوف کی جانب آئے، اور اس طرح جب یہ عراق گئے ہیں وہاں پر انہوں نے دو علماء سے ملاقات کی ہے، وہ میں آپ کو ثم اہتدیت کتاب کا پڑھتے ہوئے مطالعہ کرتے ہوئے بتاؤں گا۔ ان دو علماء سے ملاقات کے بعد انہوں نے اپنے تشیع ہونے کا اعلان کیا، اور پھر یہ کتابیں لکھی، ان کی زندگی میں چینج آیا۔ تو یہ کتاب ہے ثم اہتدیت، ایک کتاب یہ ہے، پھر میں ہدایت پا گئی۔ یہ دراصل ان کی بنیادی بایوگرافی ہے، ان کی زندگی ہے، اور شروع سے اپنے بچپن سے لے کر آغاز کرتے ہیں کس معاشرے میں انہوں نے تربیت پائی ہے۔ اور جب میں اس کتاب کو پڑھ رہا تھا مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میری زندگی ہے، اس لیے مجھے یہ پڑھتے ہوئے کوئی دیری نہیں لگی، اور میں نے یہ تقریباً 255 صفحوں کی کتاب ہے، یہ ایک ہی مجلس کے اندر بیٹھ کر میں نے اس کو مکمل کی اور اس کے نوٹس بنائے، ایک ہی مجلس کے اندر بیٹھ کے آج ہی۔ تو الحمدللہ عز و جل، کیونکہ زندگی ایسے لگی کہ گویا کہ یہ میرے بارے میں بتا رہا ہوں، کیونکہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے کہ وہ شیعہ کے بارے میں کیا سمجھتے رہے ہیں، وہی بالکل میری حالت تھی، اب بھی حالت تھی، اور بہت سارے سوالات جب میں عراق ابھی گیا ہوں 40 کے اندر حل ہوئے، یعنی ابھی تک ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے بعد بھی ان سوالوں سے میرے حل نہیں ہوئے تھے، لیکن وہاں جا کر دیکھا، انٹرنیشنل طور پر جو لوگ آئے تھے شیعہ، ان سے ملاقات ہوئی، ان کے اسکالر سے، تو ان کو قریب سے دیکھنے سے معلوم ہوا کہ یار تشیع کا ایک چہرہ وہ ہے جو ہمارے ہاں پاکستان میں ہے، اور ایک چہرہ وہ ہے جو عراق میں اور دنیا بھر کے تشیع کا ہے۔ تو ہمیں بظاہر کلچر کو دیکھ کر لوگوں کے سامنے ہم ان کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اس کے اوپر میں انشاءاللہ دوبارہ سے پھر کسی موقع پر گفتگو کروں گا، آج ہم ان کتابوں کے اوپر گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اور تاکہ ویڈیو بھی زیادہ طویل نہ ہو۔ ایک کتاب تو ہو گئی ثم اہتدیت، اس میں کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا، دوسری کتاب ہے اہل ذکر۔ اہل ذکر، اہل ذکر کون ہے؟ اس موضوع کے اوپر بڑی کہ علماء کون ہیں، کن سے دین لینا ہے، اہل سنت کے حوالوں کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی ہے اور اس میں بیان کیا ہے، اور اس میں اس کتاب کے اندر کیا کچھ ہے یہ میں الگ طور پر یہ انشاءاللہ بتاؤں گا۔ یہ ان کی ایک کتاب ہے اہل ذکر، دوسری کتاب ہو گئی۔ تیسری کتاب ہے حکم اذاں، لِأَكُونَ مَعَ الصَّادِقِينَ، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ، حکم اذاں۔ کتاب کا ترجمہ کیا ہے مستجاب احمد انصاری نے، نظر ثانی رضا حسین رضوانی، ڈاکٹر محمد تیجانی سماوی۔ یہ کتاب مشتمل ہے کتنے صفحات کے اوپر جناب؟ 323 صفحات کے اوپر۔ اصل میں یہ عربی میں ہے، یہ اردو ترجمہ ہے اس کا، اور اس میں انہوں نے ساری اہل سنت والجماعت کی کتابوں سے استفادہ کیا ہے، تفسیر الخازن، تفسیر غرائب القرآن، جلالین، الدر المنصور، الفتح القدیر، التحریر والتنویر، شیخ محمد طاہر بن عاشور، سنن دارمی، ترمذی، بخاری، سیرت النبی، المعارف، انساب الاشراف، منہاج السنت النبویہ، ابن تیمیہ الحرانی الدمشقی، مستدرک۔ تو یہ کتابیں ہیں، ان سے انہوں نے استفادہ کیا۔ چوتھی کتاب ہے ان کی اہل بیت حلال مشکلات، یعنی اہل البیت سے ہی ہماری مشکلات کا حل ہمیں مل سکتا ہے، اور یہ وہی بات ہے حدیث ثقلین کی جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور جس پر میں نے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے گفتگو کی ہے۔ اور ان میں کیا مسائل ہیں یہ انشاءاللہ اس کو میں نے ابھی مطالعہ نہیں کیا ہے، یہ پھر جب میں پڑھ لوں گا اور اس کے اوپر تنقیدی طور پر رائے آپ کے سامنے دوں گا کہ مجھے کیسے لگی۔ المیہ جمعرات، حدیث قرطاس کا آپ نے سنا ہوگا، بخاری مسلم کے اندر یہ موجود ہے، 6 جگہ کے اوپر ہے، اور ہماری اہل سنت والجماعت کی صحیح روایات میں، صحیح کتابوں کے اندر یہ موجود ہے، واقعہ قرطاس۔ اس کے اوپر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہوگی صرف اس واقعہ قرطاس کے اوپر، اور یہ اس پر انہوں نے ایک الگ سے کتاب لکھی ہے کہ یہ کیا ہے، یہ واقعہ کیا تھا، کیوں ہوا۔ اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، اور بہت ساری چیزوں میں مجھے بھی اختلاف ہے، لیکن بہرحال یہ کتاب انہوں نے لکھی ہے۔ اسی طرح شیعہ ہی اہل سنت ہے، یہ بھی ایک ان کی کتاب ہے تیجانی سماوی کی۔ دیکھیں، شیعہ ہی اہل سنت ہے، یہ عنوان میرے نزدیک اتنا مناسب نہیں معلوم ہوتا۔
دراصل اہل سنت وہ ہے کہ جو قرآن اور اہل البیت علیہ السلام کے ساتھ ہے، اور ہمیں فرقہ وارانہ عنوانات اور ٹائٹل سے بچنا چاہیے۔ میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ ہم ان عنوانات کو اختیار نہ کریں کہ جس پہ یہ امت تفرقے میں مبتلا ہے۔ یعنی اگر ایک شخص کہتا ہے کہ نہیں ہم شیعہ ہی حق پر ہیں، تو مجھے اس بات سے اختلاف اس لیے ہو جاتا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ٹائٹل نہیں دیا ہے۔ جو ٹائٹل ہے وہ ہے قرآن اور اہل البیت کا۔ ہاں، روایات میں یہ بات ضرور ملتی ہے، یا علی انت و شیعتک هم الفائزون، اے علی آپ اور آپ کے جو شیعہ ہیں وہی کامیاب ہیں، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس میں کوئی شک و شبہ، ادنا شک و شبہ نہیں ہے کہ علی اور اس کے شیعہ ہی وہ فائزون ہیں۔ لیکن اہل سنت والجماعت کو اس شیعت سے نکالنا یہ نامناسب نہیں ہے، کیونکہ ہمارے اہل سنت والجماعت کے اکابرین انہوں نے بھی اس بات کی تصریح کی ہے کہ جو مولا علی کے تشیع ہے، مولا علی کا جو شیعہ ہے وہ اہل سنت بھی ہیں۔ تو اس کو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اس دائرے کو وسیع کریں، اور حق اس میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے، دو رائے نہیں ہے کہ امام علی علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب ہم ایک چیز کو ایک فرقے میں محصور کر دیں گے نا، تو پھر امت مسلمہ کی اجتماعیت کو قریب کرنا یہ بڑا مشکل ہو جائے گا۔ پھر تو آپ یہ کہیں گے آپ میں اور فرقہ پرستوں میں کیا فرق ہو جائے گا، یعنی دیگر جتنے بھی سنی ہیں وہ سارے گمراہ ہیں۔ تو یہ جو سوچ ہے، اس سوچ سے بچنے کے لیے ہمیں اپنا بنیادی مقدمہ اور فکر درست کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ فکر کیا ہے؟ قرآن مجید نے ہمارا نام مؤمنون رکھا ہے، مسلمون رکھا ہے، ہمیں یہ ٹائٹل اپنانے کی ضرورت اور حاجت ہے، اور اشد ضرورت ہے، اور قرآن اور اہل البیت کو اپنا امام اور رہنما ماننے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم فرقوں سے نکلیں، تاکہ ہم تفرقے سے باز آ جائیں اور ایک دوسرے سے لڑنے سے باز آ جائیں۔ تو یہ جو المیہ جمعرات ہے یہ واقع کرتاز کے اوپر ہے، اور اسی طرح یہ جتنی بھی کتابیں ہیں، میں نے ان میں سے صرف اور صرف، چونکہ آج ہی مجھے موصول ہوئی ہیں یہ کتابیں، اس میں صرف اور صرف جو ثم اہتدیت اس کتاب کا مکمل مطالعہ کیا ہے، تو لہٰذا میں آج کی اس گفتگو کے اندر صرف اسی کتاب کے بارے میں آپ کے ساتھ مختصر طور پر بتا سکتا ہوں کہ تیجانی سماوی کون ہیں اور یہ شیعہ کیوں ہوئے۔ دیکھیں، پھر میں کہہ رہا ہوں، میرے لیے اہم یہ نہیں ہے کہ یہ شخص شیعہ ہوگا، ہرگز نہیں، اور یہ بات انہوں نے بھی کہی ہے کہ یہ چیز اہم نہیں۔ انہوں نے اپنا ایک اصول رکھا کہ جب یہ مختلف لوگوں کے پاس جاتے رہے اور زندگی کے سفر میں آگے بڑھتے رہے نا، انہوں نے ایک اصول بنایا، انہوں نے کہا کہ میں صرف اس روایت کو لوں گا، کیونکہ ہر فرقہ کہتا ہے ہم حق ہیں، تو اب کیسے معلوم ہوگا کہ دین کیسے لینا ہے، پہچان کیسے کرنی ہے؟ یہ آپ کے سامنے بھی ایک رہنما اصول ہونا چاہیے، میرے سامنے بھی ہونا چاہیے، کہ ہم صرف انہی روایات کو لیں، یا اسی چیز کو ہم موضوع بحث بنائیں کہ یا معیار قرار دیں جو دونوں درجوں میں متفق ہو، دونوں کے پاس مشترک ہو، یعنی وہ روایات جو یہاں بھی پائی جاتی ہوں اور وہاں بھی پائی جاتی ہوں، اسی سے ہم اختلافات سے نکل سکتے ہیں اور اہل بیت کے قریب ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر حدیث ثقلین کو لے لیتے ہیں۔ حدیث ثقلین سنی مصادر کے اندر ہے اور متواتر ہے، شیعہ کے اندر بھی ہے، تو اب یہ ہمارے لیے معیار بن سکتی ہے، اس میں ہم دیکھ کر اسے اپنی زندگی کے راہ کو متعین کر سکتے ہیں، حدیث ثقلین کو، اور اس پر ہم مختلف مسائل کو سمجھ سکتے ہیں، جناب یہ مسئلہ کیوں ہوا، ایسا ہوا، یہ کیوں ایسا ہوا۔ اور ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں جو صرف شیعوں کے ہاں پائی جاتی ہے، سنی کتابیں اس سے خالی ہیں، یہ صرف سنی کتابوں میں ہے اور شیعہ کتابیں اس سے خالی ہیں، شیعت میں اس پہ کوئی ڈسکس نہیں ہے، تو وہ چیز اصول نہیں بن سکتی ہے، وہ چیز ہمارے لیے نشان راہ نہیں بن سکتی ہے۔ تو یہ انہوں نے اصول بنایا اور اس طرح سے یہ آگے اپنی تحقیق تک پہنچے ہیں، اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک محقق اور ریسرچر کے ہاں ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ہاں اسی بات کو اصول بنا لیں کہ مشترکات کے اوپر، اور ان مشترکات سے ہم آگے بڑھیں۔ اچھا، تیجانی سماوی صاحب نے جو اپنی زندگی کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ تونس کے ہیں، یہ میں نے آپ کو بتا دیا، اور تونس کی اکثریت وہ فقہ مالکی کے اوپر ہے، کیونکہ یہ مغرب کا جو علاقہ ہے، مغرب، مراکش اور تونس اور الجزائر، اس میں مالکیہ زیادہ پائے جاتے ہیں، تو یہ بھی مالکیہ فیملی سے تعلق رکھتے تھے اور فقہ مالکی کے اوپر انہوں نے یہ عمل کرتے تھے۔ صفحہ نمبر 11 کے اوپر انہوں نے لکھا ہے کہ ان کی والدہ نے ان کا نام تیجانی رکھا تھا، اور ان علاقوں کے اندر تونس میں جو ایک ہمارے صوفیاء کا فرقہ بھی ہے سلسلہ طریقت میں، تو وہ بھی وہاں پہ بہت پائے جاتے تھے، اس لیے اس وجہ سے لوگ ان کی بڑی عزت اور قدر بھی کرتے تھے، نام کی وجہ سے بھی۔ اچھا، کہتے ہیں صفحہ نمبر 11 کے اوپر قابل ذکر بات ہے کہ تیجانی سلسلہ مراکش، جزائر، تونس، لیبیا، سوڈان اور مصر میں پھیل گیا ہے۔ اس سلسلے کے جو عقائد ہیں نا، انہوں نے بیان کیا کہ ان کے معتقدین اتنا عقیدہ رکھتے ہیں
کہ شیخ احمد تیجانی کے سوا اولیاء اللہ میں سے کسی کی زیارت کو نہیں جاتے. ان کا عقیدہ ہے کہ تمام اولیاء نے ایک دوسرے سے علم حاصل کیا ہے، مگر شیخ احمد تیجانی نے براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم حاصل کیا ہے، اگرچہ زمانہ نبوت اور شیخ کے زمانے میں 13 صدیوں کا فاصلہ ہے. تو بہرحال اس طرح انہوں نے اپنے مذہبی بیک گراؤنڈ تک کا بیان کیا ہے صفحہ نمبر 12 تک. پھر صفحہ نمبر 13 سے یہ بیان کرتے ہیں کہ میں خانہ خدا کی زیارت کے لیے گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے یہ شرف بخشا، اور سعودی عرب میں انہوں نے 25 دن وہاں پہ قیام کیا اور وہابی علماء سے یہ متاثر ہوئے. اور پھر ان کا عمل یہ ہو گیا، صفحہ نمبر 16 پر بیان کرتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں میرا بھی یہ معمول ہو گیا کہ میں مسجدوں میں جاتا، لوگوں کو قبروں کے چومنے سے اور لکڑیوں پر ہاتھ پھیرنے سے منع کرتا، اور انہیں پوری قوت سے باور کراتا کہ یہ سب شرک ہے. یہاں تک یہ پہنچ گئے تھے، اور ان چیزوں کو جو ہمارے ہاں عام طور پر بریلوی حضرات کہتے ہیں یا صوفیاء کرام، ان چیزوں کو یہ شرک کہنا شرک سمجھتے تھے. اچھا، ایک زندگی میں ان کے پر ایک مرحلہ ایسے آیا ہے کہ یہ متضاد فکر کے حامل ہو گئے تھے. یعنی ایک طرف تو ان کے دماغ میں وہابیت کے افکار بھی تھے، اور دوسری طرف یہ تصوف کے بھی افکار اس میں پائے جاتے تھے، اور انہیں سمجھ نہیں آتا تھا کہ اب کیا کروں. صفحہ نمبر 22 کے اوپر انہوں نے اسی کو بیان کیا ہے کہ جناب یہ دونوں طرح سے افکار اور نظریات ان کے دماغ میں پائے جاتے تھے. صفحہ نمبر 26 میں انہوں نے ایک قصہ بیان کیا ہے کہ یہ الازہر یونیورسٹی گئے، اور وہاں پر لوگ ان کا کتنا احترام کرتے تھے. یعنی اہل سنت کے اندر ان کا ایک احترام موجود تھا، اور وہاں پر ان کو بتایا جاتا تھا کہ آپ کتنے بڑے عالم ہیں. اور اس کا واقعہ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ وہاں پر قاہرہ میں مسجد امام حسین کے متولی نے دعویٰ کیا، اور وہ تنہائی میں مجھے ایک کمرے میں لے گیا جو صرف اسی کے ہاتھ سے کھولا جاتا تھا، اور اس نے ایک الماری کھولی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرتا مبارک نکالا، اور پھر یہ کہتے ہیں میں نے اس پہ راہن کو بوسہ دیا. یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ ان کو لوگ بڑی رسپیکٹ کرتے تھے اور عزت اور مقام دیتے تھے. یہ یعنی اس طرح سے اہل سنت کے اندر ایک شخصیت گزرے ہیں. صفحہ نمبر 29 کے میں بیان کرتے ہیں کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا، مختلف فرقوں کے جو جھگڑے ہیں اور ان کے آپس کی دوری ہے، اسے دیکھ کر یہ پریشان ہو جاتے تھے. صفحہ نمبر 29 میں انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ یہ خود مالکی تھے، اور ایک حنفی مسجد میں جا کر انہوں نے نماز پڑھی. تو وہاں پر چونکہ مالکی فقہ میں آپ کو پتہ ہے کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھی جاتی ہے، تو انہوں نے نماز پڑھی. تو ایک شخص آیا، اس شخص نے کہا کہ تم یہ کس طریقے پہ نماز پڑھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں مالکی طریقے پہ نماز پڑھ رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ مالکی طریقے پہ نماز پڑھنی تو مالکیوں کی مسجد میں جاؤ، یہ حنفیوں کی مسجد ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ میں بہت پریشان ہوا، اور اس طرح کے واقعات میرے ساتھ ہوتے رہے. تو ایک واقعہ انہوں نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہ جہاز میں جا رہے تھے، اور وہاں پہ جہاز میں ایک شیعہ سے ملاقات ہوئی، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ شیعہ ہے، اور اس وقت یہ شیعوں کے حوالے سے انتہائی سخت ہے. تو جب وہ گفتگو ہوتی رہی، بحث ہوتی رہی اس کے ساتھ، جب اس نے یہ تعارف کیا کہ بھائی میں شیعہ ہوں، تو اس نے کہا کہ اگر تیجانی سماوی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کہا اگر مجھے پہلے معلوم ہوتا کہ تم شیعہ ہو تو میں آپ کے ساتھ بات ہی نہیں کرتا. تو اس نے پھر کہا کہ کیوں، ایسا کیوں؟ اس نے کہا بھائی آپ لوگ مسلمان نہیں ہو، کیونکہ آپ اچھا اب دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں جو عام طور پر ہمارے سنیوں کے دماغ میں اور اسکالرس کے دماغ میں بھی ہے. کیا وجہ ہے؟ وہ جو شکوک و شبہات ہے. تیجانی سماوی نے اس شخص سے کہا آپ علی بن ابی طالب کی پرستش کرتے ہیں، آپ میں جو لوگ اچھے اور اعتدال پسند ہیں وہ خدا کی بات کرتے ہیں، مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور آپ کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتے. وہ جبرائیل کو نااہل کہتے ہیں. ان کا عقیدہ ہے کہ جبرائیل نے اللہ کی امانت میں خیانت کی، اور اللہ کا پیغام جو علی کو پہنچانا تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الیاذ باللہ ان کو پہنچا گئے. میں اسی طرح یہ باتیں بیان کرتا چلا گیا، اور وہ شخص جس کا نام منعم انہوں نے بتایا ہے، وہ کبھی مسکرا دیتا، کبھی لا حول ولا قوت پڑھتا میری باتیں سن کر. تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں یہ ساری باتیں جو آپ نے کی ہیں، کیا آپ استاد ہیں یا آپ شاگردوں کو پڑھاتے ہیں، آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں میں ٹیچر ہوں اور میں پڑھاتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کی یہ سوچ ہے تو پھر تو آپ کی عوام کی مذمت نہیں کرنا چاہیے. یعنی اگر آپ یہ سوچ رکھتے ہیں کہ ہمارے یہ سارے عقائد ہیں کہ ہم مولا علی کی پرستش کرتے ہیں یا ہم جبریل امین کو الیاذ باللہ نااہل کہتے ہیں، تو پھر تو آپ کی عوام کا کوئی قصور ہی نہیں ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ ایسا کیوں، کیا مطلب ہے آپ کا؟ انہوں نے کہا کہ معاف کیجیے گا کہ آپ کی کہاں سے یہ دعوے لائے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ ساری تاریخی کتابوں سے ہیں اور یہ تمام باتیں لوگوں میں مشہور ہیں. بہرحال ان کے ساتھ یہ گفتگو ہوتی ہے، اور انہوں نے کہا کہ تیجانی سماوی کہتے ہیں میں نے کچھ کتابوں کا نام بتایا کہ ان کتابوں کے اندر یہ باتیں ہیں. تو پھر اس شخص نے ان سے کہا کہ آپ میرے ساتھ عراق چلیے. پھر اس شخص کی دعوت پر یہ عراق جاتے ہیں، اور اس طرح سے
وہاں پر جا کر یہ کئی لوگوں کے ساتھ وہاں پر ملاقات کرتے ہیں۔ اچھا، صفحہ نمبر 35 کے اوپر انہوں نے بتایا کہ پہلی بار یہ عراق میں پہنچ جاتے ہیں اور وہ شخص کس درجے کا متواضع انسان ہے، یعنی وہ کتنی خدمت کرتا ہے ان کی اور کتنی مہمان نوازی ان کی کرتا ہے۔ اور لیکن یہ جب عراق پہنچے ہیں تو انہوں نے وہاں پر جا کر یہی پوچھا کہ بتاؤ یہاں پر بغداد میں شیخ عبد القادر جیلانی کا روزہ کہاں ہے، بار بار مسلسل انہی کا ذکر کرتے ہیں عراق پہنچ کر۔ اچھا، یہ میں الفاظ یہاں پہ پڑھ دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں جب میں عراق پہنچا میری حالت دیدنی تھی، یعنی میری حالت دیکھنے کے لائق تھی، کیونکہ میں اپنے سید و سردار عبد القادر جیلانی کے آستانے کے قرب و جوار میں تھا۔ جو ہی میں نے اپنے دل کی بات منعم سے کہی، اس نے ہنستے ہوئے مجھ سے پوچھا تیونس کے لوگ عبد القادر جیلانی کے بارے میں کیا کہتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ۔ تو انہوں نے یعنی وہاں پر انہیں اتنی ایکسائٹمنٹ ہو رہی تھی، اتنا تجسس، اور ان کی حالت کہ بھائی میں اس شہر میں آ گیا ہوں، اس ملک میں آیا ہوں کہ جو شیخ عبد القادر جیلانی سے منسوب ہے۔ تو اسی کا تذکرہ بار بار وہ اپنے جو میزبان تھے منعم جنہوں نے ان کو بلایا تھا اس کے سامنے کرتے رہے کہ ہم، اور اپنی حالت کے بارے میں بتاتے رہے۔ تو انہوں نے بتایا، جب اس شخص نے پوچھا کہ آپ لوگ یعنی تیونس کے لوگ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو انہوں نے پھر بتایا کہ میں نے ان کی کرامتوں کا ذکر کیا جو ہمارے ہاں بیان کی جاتی ہیں، اور ان عمارتوں کا ذکر کیا جو ان کے نام سے موسوم کی گئی ہیں، یعنی ہمارے ہاں جو بلڈنگز ان کے نام پہ رکھی جاتی ہیں، ہمارے یہاں پاکستان میں بھی ہیں۔ مساجد کا نام دیکھ لیں، جامع مسجد غوثیہ ہوتا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پہ رکھی جاتی ہے جامع مسجد غوثیہ یا غوثیہ عمارات اور چیزوں کی آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں بلڈنگز کے نام رکھے جاتے ہیں، پاکستان اور ہندوستان میں کامن چیز ہے، اور تیونس کے اندر بھی رکھی جاتی ہے۔ نیز ان کی فضیلتیں بیان کی، مثلا یہ کہ وہ قطب دائرہ امکان ہیں، اور اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردار انبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، تو عبد القادر سرور و سردار اولیاء ہیں، اور یہ کہ تمام اولیاء کے دوش پر ان کے قدم ہیں، تمام اولیاء کے قدم کندھوں پر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے قدم ہیں۔ یہ ہمارے ہاں بھی مشہور ہے۔ اور وہی ہیں جنہوں نے فرمایا ہے لوگ 7 بار خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، مگر میں وہ ہوں کہ خانہ کعبہ میرے خیمے کا طواف کرتا ہے۔ یہ ہمارے ہاں بہت مشہور باتیں ہیں۔ یہ چیزیں جب انہوں نے اس منعم کے سامنے ذکر کی، میزبان کے سامنے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم انشاءاللہ عز و جل ان کی زیارت کے لیے جائیں گے، اور پھر وہ مجھے لے کر زیارت کے لیے لے چل پڑے۔ اچھا، جب انہوں نے سنا کہ مجھے زیارت کے لیے شیخ عبد القادر جیلانی کے مزار پہ لے کے جائیں گے، تو پھر اس رات یہ کہتے ہیں مجھے نیند ہی نہیں آئی۔ صبح ناشتے کے بعد یہ کہتے ہیں صفحہ نمبر 37 پر کہ ہم وہاں سے گئے اور ہم نے وہاں پہ زیارت کی۔ اچھا، اور اسی طرح وہاں پر جو اعمال میں کر سکتا تھا، جتنی نمازیں میں پڑھ سکتا تھا، وہاں بغداد میں نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے مزار پہ میں نے پڑھی ہے۔ پھر وہاں سے مجھے منعم وہ امام موسیٰ کاظم، موسیٰ بن جعفر الکاظم علیہ السلام وعلیہم السلام، ان کے مزار اقدس کے اوپر لے کر گئے۔ اچھا، یہ تجربہ ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے۔ ہمارے ساتھ جب ہم قافلے میں گئے تھے اہل سنت علماء کے ساتھ، تو بہت سارے ہمارے سنی جو ساتھی تھے وہاں پر بغداد میں یہی پوچھتے رہے کہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کا مزار وہاں کب جائیں گے، ان کے مزار پر کب روانگی ہوگی۔ یعنی وہاں پر جا کے پورے رستے میں یہی دل میں کہ وہ تھا، تڑپ تھی۔ جبکہ یہ ایک بہت بڑی عجیب بات ہے کہ جو یعنی شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، ان کا احترام اپنی جگہ پر، لیکن جو ان کے اجداد ہیں، امام حسین علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اللہ، ان کے لیے وہ تڑپ نہیں ہوتی، ان کے لیے وہ تڑپ نہیں ہوتی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جب مجھے منعم، ان کا نام منعم ہے، میں بار بار یہی نام لوں گا، وہ منعم ان کو لے کر گئے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے مزار پر۔ تو یہ سنیے گا، یہ الفاظ، یہ واقعہ بڑا دلچسپ ہے اور یہ ہم سب کے لیے بڑا قابل عبرت ہے۔ کہتے ہیں جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حرم کی جانب یہ لے کر ان کو جا رہے تھے، تو کہتے ہیں کہ دور سے ہم نے دیکھا طلائی گنبد و مینار نظر آنے لگے جو آنکھوں کو خیرہ کر رہے تھے۔ میں سمجھا کہ یہ شیعوں کی کوئی مسجد ہے، کیونکہ میں نے پہلے سن رکھا تھا کہ شیعہ اپنی مساجد کو سونے چاندی سے، جن کو اسلام نے حرام کر دیا ہے، آراستہ کرتے ہیں، اور ایک سنگین نوعیت کا احساس اس مسجد میں داخل ہوتے وقت میرے اندر پیدا ہوا، مگر اپنے دوست منعم کا دل رکھنے کے لیے بے خودی کے عالم میں اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔
چلتے رہے آگے. کہتے ہیں ہم حرم میں پہنچے تو منعم اس نے دخول پڑھنے لگا اور میں حیرت زدہ نگاہوں سے چیکاری کیے ہوئے دروازے کو دیکھنے لگا جس پر آیت قرآنی کو بڑی خوبصورتی سے لکھا گیا تھا. منعم حرم میں داخل ہوا تو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے احتیاط کے ساتھ چلتا رہا اور میرے ذہن میں بہت ساری بے بنیاد باتیں تازہ ہو رہی تھی جو میں نے شیعوں کی تکفیر سے متعلق کتابوں میں پڑھی تھی. اچھا آگے لکھتے ہیں اس دوران مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث یاد آئی جس میں آپ نے فرمایا خدا کی لعنت و یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے اولیاء کی قبروں کو مسجد قرار دیا. کہتے ہیں میں منعم سے دور ہو گئی یہاں تک کہ جب وہ واپس آیا تو آنسو اس کی آنکھوں سے روا تھے کیونکہ وہ بڑی شدت سے رویا تھا. میں نے اسے اس کے حال پر چھوڑا اور زری کے کنارے آیا تاکہ اس بورڈ کو دیکھوں جو زری پر نصب تھا. بورڈ زیارت نامے پر مشتمل تھا. ابھی بھی دعائے زیارت لکھی ہوئی ہوتی ہے. میں نے اسے پڑھا لیکن اس میں بہت سے نام مٹے ہوئے تھے جن کو میں نہیں پڑھ سکا اور نہ جان سکا. میں آگے بڑھا تاکہ اس صاحب قبر پر دعائے رحمت کے لیے فاتحہ خوانی کر کے کہوں خدایا اگر یہ میت مسلمانوں میں سے کسی کی ہے تو اس پہ رحم کر, تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے. اللہ اکبر. یعنی وہاں جا کر انہوں نے ان کے لیے دعائے رحمت کی اور ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ میں کہاں آیا ہوں. منعم میرے قریب ہوا اور اس نے آہستہ سے میرے کان میں کہا اگر آپ کوئی حاجت رکھتے ہیں تو اس مکان میں خدا سے طلب کیجئے, ہم اس مکان کو باب الحوائج کہتے ہیں. اللہ اکبر. اور یقین کیجئے میں نے بھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے مقام مقدس کو اسی طرح پایا, ایک اس مقام کو اور ایک حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام ان کے مزار اقدس کو میں نے اسی طرح پایا. جو میں نے وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ دعاؤں کو پورا کیا ہے. کہتے ہیں کہ میری نگاہ صرف بوڑھوں پر تھی جو سر پر سیاہ و سفید امامے باندھے ہوئے تھے, ان کی پیشانیوں پر سجدے کے نشان نمایاں تھے. اچھا اچانک مجھے ہوش آیا اور میں نے اپنے آپ سے پوچھا کیا یہ سب آنسو جھوٹے ہیں, کیا یہ ممکن ہے؟ بہرحال یہ کہہ رہے ہیں وہ جو منعم تھا وہ جب الٹے پاؤں چل رہا تھا, یعنی جب اس نے زیارت کر لی واپس آتے ہوئے تاکہ بے ادبی نہ ہو, پیٹھ اپنی نہیں کر رہا تھا قبر کی جانب. تو میں نے پوچھا یہ کس کا حرم ہے, یہ کس کی قبر ہے یہاں پہ؟ تو اس نے بتایا کہ امام موسیٰ کاظم کا. میں نے اس سے پوچھا کہ کون ہے یہ امام موسیٰ کاظم کون ہے؟ اس نے کہا سبحان اللہ, آپ امام موسیٰ کاظم کو نہیں جانتے؟ آپ اہل سنت بھائیوں نے, اس نے ایک جملہ کہا کہ آپ اہل سنت بھائیوں نے مغز کو چھوڑ کر چھلکے پر کراہت کر لی ہے, یعنی مغز جو ہے وہ اصل چھوڑ دیا ہے اور صرف اوپر کا جو اس کا کور ہے اس پر قناعت کر لیا آپ نے. میں نے خفا ہوتے ہوئے کہا آپ یہ کیا کہتے ہیں, ہم نے کس طرح مغز کو چھوڑ دیا اور چھلکے پر قناعت کی؟ اس نے مجھے خاموش کیا اور کہا کہ برادر آپ جب سے عراق پہنچے ہیں برابر عبد القادر جیلانی کا ذکر کر رہے ہیں. عبد القادر جیلانی کون ہے جنہوں نے آپ کو اس قدر فریفتہ بنا رکھا ہے, اس قدر آپ عاشق ہوئے ہیں؟ میں نے فوراً بکمال فخر کہا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت میں سے, ان کی اولاد ہیں, ان کی اولاد میں سے. تو اس نے کہا کہ سماوی بھائی بات یہ ہے کہ آپ کو کوئی اسلامی تاریخ سے بھی واقفیت ہے؟ پھر میں نے ان کو بتایا اور اس طرح, اور اس نے بتایا کہ جناب شیخ عبد القادر جیلانی کب کے ہیں؟ میں نے کہا کہ 6 صدی کے ہیں. کہا کہ ان کے اور رسول اللہ کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہوا ہے؟ یعنی 6 صدیوں کا فاصلہ ہے. پھر انہوں نے بتایا کہ یہ جن کی قبر ہے یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام, ان کے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان میں صرف 4 نسلوں کا فاصلہ ہے, یعنی موسیٰ ابن جعفر, جعفر ابن محمد, محمد ابن علی یعنی محمد ابن باقر, ابن علی زین العابدین علیہم السلام, زین العابدین علی ابن الحسین, حسین ابن علی, علی ابن ابی طالب علیہم السلام. یہ فاصلہ ہے یعنی 4, اور یہ نسلوں کا ہے, ایک گھرانہ ہے یہ, ان میں کوئی فرق اور فاصلہ نہیں ہے. تو بتاؤ یہ جو ہے یہ کم ہے یا وہ جو تم 6 صدیوں بعد تم کہہ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ لازمی بات ہے یہ فاصلہ کم ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب. تو کہا کہ پھر یہ کیا وجہ ہے کہ آپ ان کو جانتے اور ان کو نہیں جانتے؟ یعنی آپ کی عقیدت شیخ عبد القادر جیلانی کی جو 6 صدیوں بعد آئے ان کے ساتھ ہے, وارفتگی ہے, اور آپ ان کو بالکل جانتے ہی نہیں ہیں, ایسی بات کیوں ہے؟ یہ سوال وہاں پہ یہ کہتے ہیں جب میرے سامنے انہوں نے رکھا تو میں شکست کھا گیا ان کے سامنے. اچھا, اور پھر اسی طرح بہت سارے ان کے ذہن میں سوالات تھے, اور وہ سوالات جو عام طور پر ذہنوں میں ہوتے ہیں جو زہریلے پروپیگنڈے کی وجہ سے ہمارے یہاں ہو جاتے ہیں لوگوں کے ذہن میں, وہ ان کے ذہن میں بھی تھے. مثلا یہ کہتے ہیں کہ صفحہ نمبر 46 پہ لکھا ہے کہ یہ لوگ امام علی کی پرستش کرتے ہیں, اپنے اماموں کو خدا کے درجے تک لے جاتے ہیں,
حلول کا عقیدہ رکھتے ہیں، یعنی اماموں کے اندر خدائی روح ہے، یا یہ کہ پتھر کو سجدہ کرتے ہیں، یہ جو ٹھیکری رکھتے ہیں، سجدہ گاہ جس کو کہتے ہیں. اچھا، ہمارے ہاں اس کو بیان یہ کیا جاتا ہے کہ یہ اس کو سجدہ کرتے ہیں، یعنی یہ نہیں بیان کیا جاتا کہ یہ اس پر سجدہ کرتے ہیں. یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں ظالم مولوی اس طرح کے جھوٹ بولتے ہیں کہ دیکھو یہ جو رکھتے ہیں نا، یہ امام حسین کی مٹی کو سجدہ کرتے ہیں. ہاں، یہ نہیں بیان کرتا کہ یہ اس کے اوپر سجدہ کرتے ہیں. تو بہرحال یہ کہتے ہیں کہ، یا جیسا میرے والد نے مجھ سے سفر حج سے واپسی کے بعد کہا تھا کہ یہ شیعہ لوگ وہاں پر جا کر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پہ جا کر زیارت میں، یہ لوگ وہاں پہ کیا کرتے ہیں، نجاست ڈال دیتے ہیں، اور جس کا سلسلہ سعودیوں نے ختم کیا. یہ باتیں ان کے ذہن میں تھی. اچھا، تیجانی سماوی جس زمانے میں گئے ہوں گے، اس زمانے میں یعنی اس طرح کا اتنا وہ نہیں ہوگا، لوگ یعنی جاتے ہوں گے اس طرح قریب، یعنی قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ قریب ہوگی، لیکن وہاں اس زمانے میں بھی وہاں پر شرطے کھڑے ہوئے تھے. تو بہرحال یہ چیزیں لوگوں نے جو مشہور کی ہوئی تھی، یہ ساری باتیں ان کے دماغ میں تھا، یہ ساری چیزیں ان کے ذہن میں اس طرح سے تھی، اور یہ شکوک و شبہات ان کے دماغوں میں بیٹھے ہوئے تھے. اس کے بعد وہ منعم انہیں نجف اشرف لے جاتے ہیں. وہاں نجف کے اندر علماء سے ملاقات ہوتی ہے، خاص طور پر آقائے خوئی سے، اور انہوں نے پھر ان کے ساتھ ایک نشست کی اور سوال جواب ہوئے، جس سے یہ بہت متاثر ہوئے. انہوں نے کہا کہ آپ کے علاقے میں، سوال کیا تھا آقائے خوئی نے کہ آپ کے علاقے میں کون سا مذہب راجح ہے. انہوں نے کہا کہ رائج ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے علاقے میں تیونس میں مالکی فقہ وہ رائج ہے. انہوں نے ایک سوال یہ پوچھا کہ آپ مذہب جعفری کو جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں اس مذہب کو نہیں جانتا ہوں، کیونکہ ہم اس طرح کے کسی مذہب کو اور فقہ کو ہم نہیں جانتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جناب معاف کیجیے گا، آپ بتائیے کہ آپ کے جتنے امام ہیں، یعنی آپ مالکی فقہ کے ہیں جو کہ آپ کے تیونس میں رائج ہے، وہ خود یعنی امام مالک رحمہ اللہ، ان کا تعلق ہے، یعنی وہ امام حنیفہ سے انہوں نے کسب کیا ہے، اور امام حنیفہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، امام شافعی نے امام مالک سے، اور پھر احمد بن حنبل نے امام شافعی سے. تو آپ نیچے والوں کو جانتے ہیں اور ان کو نہیں جانتے ہیں. تو یہ گفتگو وہاں پر ہوئی. اس طرح سے پھر یہ ان کے اخلاق سے متاثر ہوئے. اور آپ یقین کریں کہ میں بھی جب گیا ہوں، اور اہل تشیع کے جو علماء ہیں خاص طور پر عراق کے، ان کا جو اخلاق ہے وہ اخلاق میں بڑے بہترین اخلاق کے ہوتے ہیں. وہ آپ کو کتابیں دیتے ہیں، آپ کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، اچھی ضیافت کرتے ہیں. اور شیعہ کے جو مراجع ہیں، بدبخت انسان ہوگا وہ کہ جو دوسروں سے ملاقات کے بعد ان کی غیبت کرے اور جھوٹ بولے، ان کے بارے میں غلط بیانی کرے، یعنی کہ میں نے اس کو اس طرح نہیں پایا. یہ ایک انتہائی قبیح ترین انسان کی بات ہوتی ہے کہ جو جھوٹی باتیں منسوب کر دے کسی کی جانب. ٹھیک ہے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. تو لیکن میں آپ کو حقیقت بتاؤں کہ میں نے ان کے علماء کو بڑا متواضع پایا ہے. اور جس طرح انہوں نے لکھا ہے، بلکہ انہوں نے بتایا کہ کئی کتابیں وہ ساتھ میں ان کو الماریاں وہ کھول دی، کہا ان کے سامنے رکھ دی کہ یہ آپ کے لیے ہے، ان کے سامنے پیش کی. انہوں نے کہا کہ میں سعودی عرب جا رہا ہوں اور وہاں پر ان کتابوں کے اوپر میں ساتھ نہیں لے جا سکوں گا. تو انہوں نے یہ سعودی عرب گئے اور یہ اپنے گھر واپس تیونس نہیں پہنچے تھے، ان کے جانے سے پہلے جتنی کتابیں بتائی تھی اس سے زیادہ ان کے گھر میں واپس وہاں پہنچ چکی تھی، جس کو دیکھ کر یہ بہت خوش ہوئے. اچھا، اس کے بعد ان کی ملاقات ہوئی ہے سید محمد باقر صدر رحمہ اللہ، ان سے ملاقات ہوئی. بڑے عالم دین تھے یہ، اور ان کے ساتھ جو گفتگو ہوئی ہے مختلف موضوعات کے اوپر انہوں نے سوالات کیے ہیں ان سے. ایک سوال انہوں نے یہ کیا کہ اذان میں آپ لوگ اشہد ان علی ولی اللہ کیوں کہتے ہیں؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ ہم یہ بات کیوں کہتے ہیں اور یہ کوئی ہمارے ہاں فرض اور واجب نہیں ہے. دوسرا سوال ان سے یہ کیا سید محمد باقر الصدر سے کہ یہ جس پر آپ سجدہ کرتے ہیں یہ کیوں ہے، اور اس کا نام آپ نے تربت حسینی کیوں رکھا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ بھائی ہم ہر مٹی کے اوپر سجدہ ہمارے ہاں جائز ہے، لیکن ہم اس کے اوپر رکھتے ہیں کیونکہ دنیا کے اندر سب ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ مٹی سب سے افضل ہے، کیونکہ اس کے اوپر امام حسین کو شہید کیا گیا. اور پھر ماتم کے حوالے سے کچھ سوالات کیے میں نے، اور طریقہ کار کے اوپر. تو جس سے مجھے معلوم ہوا کہ سید محمد صدر رحمہ اللہ انہوں نے جو جوابات دیے، انہوں نے بتایا غم کے حوالے سے کہ یہ غم ہم کیوں مناتے ہیں، اور بتایا کہ ہمارے ہاں جو جاہل لوگ ہیں وہ اگر جہالت کرتے ہیں تو وہ ہمارے اوپر نہیں اس کو لگایا جا سکتا ہے. اچھا، پھر یہ بھی سوال کیا کہ اپنے اماموں کی قبروں کو آپ سونے چاندی سے کیوں مزین کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے ہاں بھی کعبۃ اللہ کو
سونے چاندی سے مزین کیا جاتا ہے. مسجد نبی کا آپ دیکھ لیں، ان کے ساتھ آپ نے مسجد نبی کے ساتھ جو آپ نے معاملات کیے ہوئے ہیں وہاں پر قبروں کے ساتھ، تو وہاں آپ کے سوالات نہیں آتے ہیں آپ لوگوں کے. اچھا، باقی یہ ہے کہ جو توسل کے حوالے سے سوالات ہوئے، ان سے ایک اچھی خاصی گفتگو ہوئی، اور ایک واقعہ انہوں نے بیان کیا. کہتے ہیں صفحہ نمبر 73 کے اوپر، جو بڑا دلچسپ واقعہ ہے، میں آپ کے ساتھ بیان کرتا چلوں. کہتے ہیں کہ علامہ سید شرف الدین عاملی یہ شیعہ علماء میں سے ہیں. عبدالعزیز آل سعود کے زمانے میں جب وہ خانہ کعبہ کی زیارت سے مشرف ہوئے، وہ گئے وہاں پہ زیارت کے لیے خانہ کعبہ کی، تو ان علماء میں شامل تھے جو بادشاہ کے محل میں مدعو ہوئے. معمول کے مطابق عید قرباں پر انہیں مبارکباد دی. جب ان کی باری آئی تو انہوں نے بادشاہ سے مصافحہ کیا اور ان کو تحفہ میں قرآن مجید پیش کیا جو چرمی جلد میں رکھا گیا تھا. بادشاہ نے تحفہ قبول کیا، اسے چوما اور عذرائے تعظیم اپنے سر پر رکھا، یعنی قرآن مجید کی تعظیم کی اور اس کو چوم لیا. تو جب یہ عمل بادشاہ نے کیا، عبدالعزیز آل سعود نے، تو ان کے جو عالم تھے عاملی، انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ، آپ اس جلد کو کیوں چوم رہے ہیں اور کیوں اس کی تعظیم کر رہے ہیں، حالانکہ یہ ایک بکرے کے چمڑے کے سوا کچھ نہیں ہے. بادشاہ نے کہا کہ بھائی میرے پیش نظر وہ قرآن ہے جو اس جلد کے اندر ہے، نہ کہ یہ جلد، یعنی میں اس جلد کی یا اس جو چرمی جلد میں رکھا گیا ہے، اس جلد کی میرے نزدیک وہ نہیں ہے، میں تو قرآن کی اندر جو اس کے اندر ہے اس کی تعظیم کر رہا ہوں. تو علامہ نے کہا آفرین ہے بادشاہ، مبارک ہو بادشاہ صاحب آپ کے اوپر. ہم بھی جب روضہ رسول کی کھڑکی یا دروازے کو چومتے ہیں اس وقت یہ جانتے ہیں کہ لوہا کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور ہمارے پیش نظر وہ ہستی ہوتی ہے جو لکڑی اور لوہے کے ان ٹکڑوں سے ماورا موجود ہے. اللہ اکبر، ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں. ہمارے نزدیک یہ جو آپ نے جو جالیاں لگائی ہیں اس کی تعظیم کا مقصد نہیں ہے، اس کی بھی تعظیم ہے، لیکن ہم اصل میں ہمارا احترام وہ اس ہستی کے لیے ہے، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ وہ رکاوٹ حائل ہے تو وہ درمیان میں نسبت کی وجہ سے. اچھا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام اور آپ کی تعظیم کرنا چاہتے ہیں جس طرح آپ چمڑے کو چوم کر قرآن کی تعظیم کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ قرآن چمڑے کے غلاف میں موجود ہے. تو حاضرین نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور انہوں نے ان کی تصدیق کی، اور پھر بادشاہ نے اجازت دے دی کہ اب روضہ رسول کی جو جالیاں ہیں اس کو چوما جا سکتا ہے. لیکن پھر بعد میں جو اگلے والا بادشاہ تھا اس نے پھر منع قرار دے دیا. ان کے ذہن، جب ان کی ملاقات ہوئی سید محمد صدر سے، تو ذہن میں تشویق وہاں سے ہی پیدا ہو گئی کہ اب انہوں نے تحقیق کرنی ہے آگے، اور پھر انہوں نے تحقیق شروع کی. یہ جو تحقیق ہے نا، جو مسائل ہیں، یہ اصل بات ہے کہ جس چیز نے ان کو پھر آگے پلٹایا ہے، کس چیز نے پھر آگے ان کو، اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ میرے ذہن میں یہ سوالات کیوں آتے رہے. صفحہ نمبر 86 اور 87 پہ اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں انہوں نے بڑی بہترین باتیں بتائی ہیں کہ آخر ہم فرقوں سے نکلنا ہے ہمیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فرمایا، صحیح حدیث ہے کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، تو اب ہم نے یہ تلاش کرنا ہے کہ میں حق کے ساتھ کیسے ہو جاؤں. یہ اب ہر مسلمان نے دیکھنا ہے نا. تو جب یہ ذہن میں میرے پہلے بھی موجود تھا، اور جب میں لوگوں سے ملا، وہاں وہابی ہوا، پھر صوفی ہوا، پہلے صوفی تھا، پھر میں سید محمد صدر کی خدمت میں آیا اور ان سے ملاقات ہوئی، وہاں سے ذہن میں جو تشکیک پیدا ہو گئی. اب میرے لیے ضروری ہو گیا کہ میں تحقیق کروں اور کسی نتیجے کے اوپر پہنچوں. اچھا، نجف کے بعد یہ سعودی عرب جب گئے تھے تو وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ تھوڑے تھوڑے بدل گئے تھے. وہاں پر انہوں نے جب وہاں کے شرطوں کا رویہ دیکھا زائرین کے ساتھ، صوفیوں کے ساتھ، اور جنت البقیع کے باہر جو لوگ دعا پڑھتے تھے ان کو جو مارا جاتا تھا، تو یہ وہاں سے بدلنا شروع ہو گئے کہ ایک طرف تو میں وہاں لوگوں کی نرمی دیکھ کے آیا ہوں نجف میں اور بغداد میں زائرین کے ساتھ، اور یہاں پر لوگوں کے ساتھ جو رویہ ہوتا ہے تو یہ وہاں پر بدلنا شروع ہو گئے تھے، اور انہوں نے باقاعدہ تحقیق کا آغاز کر دیا. اب جب 98 پر تحقیق کی گہرائیوں میں انہوں نے ٹائٹل دیا ہے، اصل جو چیز ہے وہ ہے صحابہ کے حوالے سے بات، یعنی یہ بہت حساس بھی ہے ہمارے ہاں، اس میں لوگ افراد و تفرید میں پڑ جاتے ہیں. ایک طبقہ وہ ہے کہ جو بالکل صحابہ کی مکمل نفی کر دیتا ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے کہ جو ہمارے ہاں صحابہ کرام کو بہت غلو کرتا ہے. تو اسی لیے اگر ایک شخص چاہتا ہے کہ میں ہر طرح کی غلو سے ہٹ کر صحیح رستے پہ چلوں، تو اس کے لیے ضروری یہ آ جاتا ہے، یعنی ایک وقت ایسے آتا ہے کہ پھر وہ صحابہ کے حوالے سے اس کے ذہن میں یہاں سے آغاز و سٹارٹ لینا پڑتا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ
ہم اہم ترین مباحث جو حقیقت کی طرف رہنمائی کرنے والے تمام موضوعات کا اصل محور ہیں، صحابہ کی زندگی، ان کی سیرت اور ان کے عقائد ہیں۔ یہاں سے سٹارٹ لینا ہے اور سمجھنا ہے کہ آخر کیا وجہ ہوئی کہ یہ فرقے بعد میں شروع ہو گئے اور اختلافات ہو گئے، اور کون کون سی وہ باتیں ہیں جس سے آگے جا کر پھر مختلف قسم کے، کوئی شیعان علی ہیں تو کوئی شیعان معاویہ ہے، اور شیعان عثمان ہیں، سقیفہ کا یہ اختلاف ہے، اور کیوں اس طرح سے کیوں ہوا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث ثقلین بیان کی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے اپنا ایک اصول بنا لیا جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ میں مشترک اس حدیث کو معیار بناؤں گا کہ جو دونوں مکتب کے اندر مشترک ہوگی، یعنی اہل سنت میں پائی جائے گی، اہل سنت میں پائی جائے گی۔ اگر وہ اہل سنت میں ہے تو پھر میں اس کو مستدل بناؤں گا، اور اگر اہل سنت میں نہیں ہے تو اس کو مستدل نہیں بناؤں گا۔ صفحہ 103 پر انہوں نے بہت اچھی بات لکھی ہے کہ میں اپنے ذہن سے اس بات کو نکال دیا کہ کسی کے لیے جانبداری کے تحقیق کے دوران میں کہ جناب میری جانبداری وہ فاطمیین کے لیے ہو اور امویوں کے خلاف ہو، نہیں، ہر طرح سے اپنے ذہن کو پاک صاف کر کے غیر جانبدار ہو کے میں نے اپنی تحقیق کا آغاز کیا۔ اور سب سے پہلے جو چیز انہوں نے بیان کی ہے وہ یہ ہے، مجھے نظر آیا کہ صلح حدیبیہ کے اوپر جو واقعات ہیں اس سے یہ پلٹے ہیں، اس سے یہ متاثر ہوئے ہیں۔ نمبر ایک کہ صلح حدیبیہ میں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اعتراض کیا گیا یا سوال کیا گیا، ہمارے ہاں اہل سنت میں ہم اسے الگ نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن ایک محقق اس کو کسی نظر سے دیکھتا ہے۔ تو صلح حدیبیہ کے حوالے سے ان کے ذہن میں سوال پیدا ہوئے، یہ انہوں نے اس کو بیان کیا ہے۔ اسی طرح واقعہ جو قرطاس ہے، واقعہ قرطاس و قلم، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاغذ و قلم مانگا، آپ کو نہیں دیا گیا، تو بخاری مسلم میں اس کے لیے جو روایات آئی ہیں اس میں کیا بیان کیا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کیسے جملے استعمال ہوئے، کیوں استعمال کیے گئے، اور حسبنا کتاب اللہ کیوں کہا گیا، اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چلے جاؤ یہاں سے، تو پھر اس حکم کے اوپر عمل ہوا، یعنی یہ سب نے سمجھ لیا کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حکم دے رہے ہیں اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے۔ جب آپ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب مٹ کے چلے جاؤ تو سب چلے گئے، لیکن جب پہلے فرمایا کہ کاغذ و قلم لے آؤ، اس حکم پر عمل میں اختلاف میں پڑ گئے لوگ، اور جو دوسرا حکم تھا یہاں سے چلے جاؤ اس کے پر عمل ہو گیا۔ تو یہ ان کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ بھائی ایسا کیوں ہوا ہے اور یہ کیا وجہ ہے، اور اس پر انہوں نے گفتگو کی ہے۔ آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں دیانتداری کے ساتھ چیزوں کا جائزہ لینا چاہیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت ہو گیا ہے کہ ہم دوسروں کو گستاخ اور یہ فلاں وغیرہ کہیں، تحقیق آزادی کے ساتھ ہم ان موضوعات کے اوپر ڈسکس کریں اور بات کریں۔ دیکھیں جو توہین ہے نا، اہانت، اس کو کسی بھی درجے میں برداشت کوئی نہیں کرتا ہے، اور وجہ کیا ہے، یعنی آپ گالیاں دیں، تحقیق کے نام پر گالیاں تو نہیں ہو سکتی ہیں نا، لیکن تحقیق کے نام کے اوپر آپ یہ بات تو رکھ سکتے ہیں کہ جناب میرے ذہن میں کیا چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اس سے منع نہیں کیا جا سکتا۔ مگر ایک شخص کہتا ہے میں محقق ہوں اور وہ گالیاں دیتا ہے، سب و شتم کرتا ہے، اس کی کون سا عقل مند آدمی اجازت دے گا؟ تو باقی ہے کہ اس کتاب میں مجھے کہیں پر کوئی سب و شتم تو نظر نہیں ہے۔ ہاں اختلاف آپ کر سکتے ہیں، اختلاف ہو سکتا ہے، جناب اس میں یہ بات ہے، اس میں یہ چیز ہے، مجھے اس سے اختلاف ہے، اور مجھے بھی کئی چیزوں سے اختلاف ہے۔ اب میں بھی یعنی یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر لفظ وہ 100% درست ہے، مگر ہمیں ایک تحقیق کی طرف جانا چاہیے، اور اسی وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ بھائی ایک بندہ اچھا خاصا سیدھا سادہ بندہ وہ شیعہ کیوں ہو گیا، یہ بات مجھے بھی سمجھنی چاہیے، آپ کو بھی سمجھنی چاہیے۔ تیسرا جو وجہ انہوں نے بیان کی ہے، وجہ جو انہوں نے بیان کی وہ ہے اصحاب اور لشکر اسامہ۔ لشکر اسامہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے آخری ایام کے اندر اسامہ بن زید کی کمانڈ کے اندر صحابہ کا لشکر تیار کیا، اور اسامہ بن زید کی عمر اس وقت 18 سال تھی، 18 سے 20 سال، اور اس لشکر یہ ایک اہمیت کا حامل ہے، یہ ایک اہمیت کا حامل ہے، اور اس لشکر کے اندر حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما بھی تھے، جس طرح کہ فتح الباری کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار یہ پوچھ رہے تھے کہ تیار ہو گیا، چلے گیا، روانہ ہو گیا، لیکن بعد میں پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسے روانہ کیا گیا، یہ بعد میں روانہ ہوا۔ تو اس میں تاخیر کیوں ہوئی، کیا وجہ ہے، اس کے اوپر انہوں نے گفتگو کی، اور بخاری سے ہی اس کے اوپر یہ لے کر چلے ہیں، تو یہ چیزیں ہیں۔ پھر قرآن مجید کے اوپر انہوں نے گفتگو کی ہے، اور اسی طرح حدیث حوض، یہ ایک بنیادی چیز ہے، حدیث حوض
یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ متواتر حدیث ہے، حدیث الحوض، یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ حدیث الحوض جو ہے یہ متواتر ہے، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، جتنی بھی اہل سنت کی حدیث کی کتابیں ہیں اس میں حدیث الحوض آپ کو ملے گی۔ حدیث الحوض کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم حوض کوثر پر لائے جاؤ گے، کہوں گا اصحابی اصحابی، میں کہوں گا میرے صحابہ میرے صحابہ، تو فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے آپ کے بعد، آپ کے جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ یہ آپ کے جانے کے بعد یہ اپنے ایڑیوں کے بل دین سے پھرتے گئے۔ یہ حدیث الحوض کے الفاظ، یہ اس کے اوپر انہوں نے گفتگو کی ہے ثم اہتدیت، اس کتاب کے اندر یہ وجہ ہوئی، پھر اور بھی دیگر چیزیں اس کے اندر انہوں نے بیان کی ہے جو طوالت کے خوف سے میں اس چیز کو چھوڑتا ہوں۔ اور آپ کے سامنے حقیقت جانیے، ایک ریسرچر ہونے کے لحاظ سے، ایک سنی اسکالر ہونے کے لحاظ سے اس کا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھ سکیں کہ ہمارے ہاں بنیادی طور پر کون سے اختلافات ہیں، اور ایک شخص وہ ہمیں کیوں چھوڑ کے چلا گیا، اس نے کیوں ہماری تحقیقات کے اوپر یقین نہیں کیا، اور اس کے ذہن میں کیا سوالات تھے، تاکہ ہم ان چیزوں کو ایڈریس کر سکیں اور سمجھ سکیں۔ تو یہ اس کے پیچھے اور کوئی نیت اور کوئی مقصد نہیں ہے، یہی میری مقصد اور نیت ہے کہ ہم تحقیق کریں اور قرآن کی طرف آئیں، اہل بیت کی طرف آئیں اور اپنے اختلافات کو سمجھ سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار امت مسلمہ کے اندر موجود فرقواریت جس وجہ سے مسلمان آپس میں باہم دست و گریباں ہیں، لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، شام تا عراق، پاکستان تا افغانستان، دنیا بھر کے اندر مسلمان قعر مذلت کے اندر ہیں، گہرائی کے اندر ہیں، کھڈے کے اندر ہیں، ان کے آپس کے اختلافات ختم ہوں۔ یقین جانیے دل کے درد سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اور مجھے یعنی میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان ان مسائل کے اوپر ہاتھ کہاں باندھنا ہے، کیا، اور ان اختلافات کے اوپر آمین بلند آواز سے کہنی ہے نہیں کہنی ہے، ان اختلافات سے باہر نکلے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن مجید سے تمسک کرنے، تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن میں غور و فکر کریں اور اہل بیت کی پہچان حاصل کریں، اور اصحاب باوفا کی سیرت و کردار ان کے پیچھے چلیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم ان کا احترام کریں، اور اسی کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔